بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کی یاد۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابراہیم بن نہانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنے لڑکے اسحاق سے دریافت کیا کہ آفتاب غروب ہو گیا؟ انہوں نے کہا ابھی تو نہیں ہوا، لیکن ابا جان ایسی سخت بیماری میں تو فرض روزہ کھولنے کی بھی اجازت ہے، آپ کا تو نفل روزہ ہے، اس کو کھول دیجئے۔ فرمانے لگے ارے ٹھہر جا، اس کے بعد نامعلوم کیا دیکھا؟ فرمانے لگے ایسی جیسی چیزوں کے لیے آدمی کو چاہیے کہ نیک عمل کرتا رہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت اور صفات آیت نمبر 2 کی طرف اشارہ ہے، جس میں حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسے ہی کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد روح پرواز کر گئی۔ ابو حکیم حیری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے کہ لکھتے لکھتے قلم ہاتھ میں سے رکھ کر کہنے لگے اگر اسی کا نام موت ہے تو خدا کی قسم بڑی اچھی موت ہے۔ یہ کہہ کر مر گئے۔ ابو الوفا بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے کہ 50 سال سے تو اس کو ہٹا رہا ہوں، اب کہاں تک ہٹاتا جاؤں؟ اب تم مجھے چھوڑ دو، اب میں اس کی آمد پر اس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی کتاب احیاء العلوم مشہور ہے، دوشنبہ کی صبح کی نماز وضو کر کے پڑھی، پھر اپنا کفن منگایا، اس کو چھما آنکھوں پر رکھا اور کہا کہ بادشاہ کی خدمت میں حاضری کے لیے بڑی خوشی سے حاضر ہوں۔ یہ کہہ کر قبلہ رخ پاؤں پسار کر لیٹ گئے اور فوراً انتقال کر گئے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میرے استاد ابو بکر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو شاگردوں نے عرض کیا کہ کچھ وصیت فرما دیجئے۔ فرمایا 3 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کا خوف اور تنہائی میں اس کا مراقبہ، اور جو چیز مجھے پیش آ رہی ہے یعنی موت، اس کا خوف رکھا جائے۔ مجھے 61 برس گزر گئے ہیں لیکن گویا میں نے دنیا کو دیکھا بھی نہیں، ایسے جلدی گزر گئے۔ اس کے بعد ایک پاس بیٹھنے والے سے پوچھا دیکھو میری پیشانی پر پسینہ آ گیا یا نہیں؟ اس نے عرض کیا آ گیا۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایمان پر موت کی علامت ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو الوقت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا جب وقت آیا تو آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا یہ تھا، یہ سورہ یاسین شریف کے دوسرے رکوع کی آیات ہے، ما لیس قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ سورہ یاسین شریف کے دوسرے رکوع کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز اور مکرم لوگوں میں شامل کر دیا۔ محمد بن حامد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں احمد بن خزریہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ان کو نزاع شروع ہو گیا تھا، 95 سال کی عمر تھی۔ ایک شخص نے ان سے کہا کوئی مسئلہ دریافت کیا، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگے بیٹا 95 سال سے ایک دروازے کو کھولنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، اس وقت وہ کھلنے کو ہے، اس کا فکر سوار ہے کہ شہادت کے ساتھ کھلتا ہے یا بدبختی کے ساتھ۔ اس وقت جواب جو آپ کی مہلت کہاں؟ اتنے میں ان کے قرض خواہاں ان کے مرنے کی خبر سن کر جمع ہو گئے۔ 700 دینار اشرفیہ ان کے ذمہ قرض تھے۔ کہنے لگے یا اللہ تو نے رہن اس لیے مشروع کیا ہے کہ قرضوں کو اطمینان رہے، اس وقت تو ان لوگوں کے اطمینان کو بلا رہے ہیں، یعنی ان کو میرے وجود سے اطمینان تھا، اب میں جا رہا ہوں، ان کا قرض ادا کر۔ اسی وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگا کہ احمد قرض خواہوں کو کہاں ہیں؟ اور سب قرض گن کر ادا کر گئے اور ان کی روح نکل گئی۔ ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا تو اپنے خادم سے کہا میرے دونوں ہاتھ باندھ دے اور میرا منہ زمین پر رکھ دے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ کوچ کا وقت آ گیا، نہ تو میں گناہوں سے بری ہوں، نہ میرے پاس جو معذرت میں پیش کر دوں، نہ کوئی طاقت ہے جس سے مدد چاہوں، بس میرے ہے۔ یہی کہتے کہتے ایک چیخ ماری اور انتقال ہو گیا۔ غیب سے آواز آئی اس بندے نے اپنے مولا کے سامنے عاجزی کی، اس نے قبول کر لیا۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ایک فقیر نزاع کی حالت میں سسک رہا تھا، مکھیاں اس کے منہ پر کثرت سے بیٹھ رہی تھی، مجھے ترس آیا، میں اس کے پاس بیٹھ گیا، مکھیاں اڑانے لگا،
اس نے آنکھ کھول دی اور کہنے لگا کہ برسوں سے خاص وقت کی کوشش میں لگا ہوا تھا، ساری عمر میں کوشش پر بھی نصیب نہ ہوا، اب ملا تھا تو آ کر بیچ میں گھس گیا، جا اپنا کام کر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ ابو بکر رقاحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں ابو بکر ظفاقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صبح کے وقت بعد موجود تھا، وہ کہہ رہے تھے، یا اللہ تو مجھے اب اس دنیا میں کب تک ڈالے رکھے گا؟ ظہر کا وقت بھی نہ آنے پایا تھا کہ ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت مکحول شامی رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، ایک شخص ان کے پاس گئے اور کہنے لگے، حق تعالیٰ شانو آپ کو صحت عطا فرمائے۔ کہنے لگے، ہرگز نہیں، ایسی ذات کے پاس جانا جس سے خیر ہی کو امید ہے، ایسے لوگوں کے پاس رہنے سے بہتر ہے جن کی برائی سے کسی وقت بھی اطمینان نہیں ہے۔ ابو علی روزاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک فقیر میرے پاس عید کے دن آیا، بہت خستہ حال، پرانے کپڑے، کہنے لگا، یہاں کوئی پاک و صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی غریب فقیر مر جائے؟ میں نے لاپرواہی سے لغو سمجھ کر کہہ دیا کہ اندر آ جا اور جہاں چاہے پڑھ کر مر جا، اور وہ اندر آیا، وضو کی چند رکعت نماز پڑھی، لیٹ کر مر گیا۔ میں نے اس کی تجویز تقوین کی، جب دفن کرنے لگا تو مجھے یہ خیال آیا کہ اس کے منہ پر سے کفن ہٹا کر اس کا منہ زمین پر رکھ دوں تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کی غربت پر رحم فرمائے۔ میں نے اس کو منہ کھولا، اس نے آنکھ کھول دی۔ میں نے پوچھا، میرے سردار کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا، میں زندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے، میں کل قیامت میں اپنی وجاہت سے تیری مدد کروں گا۔ اللہ سمجھ